الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی رونق بنے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت جمعیت مسجد ہادہ، آج کے اس دن دین، اصلاح اور دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے حمل میں رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا. حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، پیٹ میں رکھنے اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گیا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، تو انسان نے اپنی زبان سے یہ کہا، ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے. معزز سامعین، قرآن مجید کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کا میں نے مکمل ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر علماء اکرام ایک جملہ لکھتے ہیں. علماء کا جملہ اس آیت کے تعلق سے یہ ہے، ماں باپ انسان کے وجود کا سبب ہے. ماں باپ کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے. صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے بھائی، بولو. میں بولتے ہوئے نہیں جاؤں گا بھائی، کھڑ کھڑ کے ہی بولوں گا میں. صحیح ہے، جی ہاں. جو جملہ علماء نے لکھا ہے، انہما سبب وجود الانسان، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں آنے کا یہ سبب ہے. اور اہل علم نے ایک جملہ اور لکھا ہے، الوالد، جو والد ہوتے ہیں، وہ سبب الانفاق، جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں، اس کے لیے ہمارے والد سبب ہے. میں آگے بولنے سے پہلے ایک چیز بول کر اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. جگڑے نگر ایک جگہ ہے بنگلور کے اندر، وہاں ایک والد جس کی عمر 30 پر 2 سال کا ایک والد، جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلا ہوا. اتفاق سے سگنل میں کھڑا ہوا تھا. وہ کھڑے ہوئے آدمی کو پیچھے سے ایک BTS بس آ کر اس کو ماری اور اس کا انتقال ہو گیا. مرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا، بدن لگا ہوا تھا، تھوڑا ہی حصہ بچا ہوا تھا. قریب آدھا گھنٹہ یا اس کے قریب زندہ رہا ہو. اسے قریب کی ہاسپٹل لے کر گئے.
وہاں ڈاکٹروں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، آپ بڑی ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ آپ جانتے ہیں مرنے سے پہلے اس کی زبان پر کیا جملے تھے؟ وہ بار بار ایک جملہ کہہ رہا تھا، باپ کیسے بھی مجھے بچا لو، میرے 4 چھوٹے بچے ہیں۔ نوجوانوں غور سے سنو، مرنے والا باپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے مجھے بچا لو، میرے پاس 2 سعید ہیں، اسے بیچ دو، میری جان بچا لو، میرے ننھے 4 بچے ہیں، میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ بار بار مرنے والے باپ کے دماغ کے اندر بچوں کی فکر ہوتی ہے، وہ زندگی چاہتا ہے بچوں کے لیے۔ سبحان جی، بچوں کے لیے۔ میں نے چھوٹی ایک مثال دی ہے، یہی بچہ جب بڑا ہوتا نا، جب اس کے ہاتھ پیر ذرا مضبوط ہوتے ہیں، سینہ ذرا چوڑا ہو جاتا ہے، بیسب ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں، ہائٹ ذرا آ جاتا ہے، یہی بچہ کبھی کبھی اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مارنے کی طرف گھورتا ہے۔ یہی بچہ جس کے لیے باپ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ جی، قرآن مجید کہتا ہے دنیا میں آنے کا سبب، آج تم جو ہو دنیا کے اندر، سبب وجود الانسان، انسان کے وجود کا سبب اس کے ماں باپ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہی بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی جو اللہ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ماں باپ کا حق بیان کیا، اس لیے کہ ماں باپ اتنے بڑے ہیں۔ تیسری چیز اہل علم نے جو لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 3 آیتوں پر بیعت لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بیعت کیا ہوتی مولوی صاحب، بیعت کیا ہوتی مولوی صاحب، بہت سارے لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ قرآن کی 3 آیتیں ایسی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے 150 پر 1، 150 پر 2 اور 150 پر 3، سورۃ الانعام۔ کیا آیتیں ہیں؟ کیا آیتیں ہیں؟ ادھر والے نہیں، ادھر والے۔ کیا آیتیں ہیں؟ جی ہاں، میں پوری دکنی زبان میں بولا ہوں، 51 52 53 بھی بولا نہیں، حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، 150 پر 1، 150 پر 2، 150 پر 3۔ جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا نا، وہاں کی لوکل زبان میں بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ جی ہاں، کیا نمبر ہے آیت کا؟ جی ہاں، دماغ میں بٹھاؤ، میں حدیث اب پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، ایکم یبایعونی علی ہذہ الثلاث، تم میں سے کون ہے جو یہ 3 آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ سبحان اللہ، کون ہے تم میں سے جو قرآن کی یہ 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ ایک گھنٹہ یا 40 منٹ جو بھی مجھے وقت دیا گیا ہے، قرآن کی صرف یہ 3 آیتیں اگر میں بیان کروں، یہ 3 آیتوں میں 10 باتیں اللہ نے بیان کی ہے، یہ 1 گھنٹہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ میں نہیں بیان کروں گا، مجھے جو ماں باپ کا عنوان دیا گیا ہے وہ ایک چیز بول کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس میں کیا بات ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ جی تعالو، پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ اس طریقے سے ہے، سبحان اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز کیا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، تمہارے پروردگار نے حرام کیا کیا ہے؟ پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے بیعت لی، شرک نہیں کرنے پر، کس پر؟ اور دوسری چیز وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی ہے۔ تیسری چیز والدین کے تعلق سے، پہلے یہ حدیث پڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے میں پوچھ لیتا ہوں ایک بار، جو حدیث میں نبی کی پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو اس حدیث پر یقین ہے؟ بھائی بولو، یہ بحث کیا مارنا چھوڑو، ایک جگہ بیٹھ کو غور سے سنو، ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر سے اٹھتے ہیں، ادھر غور سے سنو۔ 6 گھنٹے کی کرکٹ میچ ہلتے میں نہیں تمہیں، ایسا بیٹھ کو دیکھتے ہیں، آخری اوور آنے تو جو ہے پیشاب آیا تو بھی جاتے نہیں، کیا آیا تو بھی جاتے نہیں۔ یہ 40-50 منٹ کی تقریروں میں اتنی بے قراری ہوتی ہے نا جی تم جی،
یہ حدیث تو اللہ کے رسول اذان ہو رہی ہے، بیٹھوں گے، بیٹھ جاؤں یا جاری رکھوں؟ جاری رکھوں؟ یہ حدیث تو میں اللہ کے نبی کی بولنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ کو اس حدیث پر یقین ہے؟ نہیں، جواب نہیں آیا۔ اب حدیث سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، من سرہ، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ سبحان اللہ۔ کون عمل کریں گے اس کے اوپر؟ کون عمل کریں گے اس کے اوپر؟ جی، عمل کون کریں گے؟ ماشاءاللہ مدرسے کے پورے بچے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، چھوڑیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان یمد لہ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کس میں؟ 70 سال ہیں، 80 سال ہیں، بی پی بھی نہیں ہے، شوگر بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو برکت بولتے ہیں۔ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، بغیر بیماریوں کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کمائی میں برکت دے۔ کس میں؟ ذرا زور سے۔ شیخ فون کر کر کو ہمارا جان ختم ہے، شیخ کہاں گیا تو بھی کامیابی نہیں مل رہی، کون سا کاروبار کیا تو بھی کامیابی نہیں مل رہی۔ تمہارے سامنے بولتا ہوں، ہماری جس مسجد کے اندر قریب 20 سال سے میں ہوں، 20 سال پہلے جو نوجوان 5 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ ایک نوجوان ایسا بھی ہے ہماری مسجد کا، سبحان اللہ، جسے امریکہ کا جو پریسیڈنٹ ہے بائیڈن اس وقت کا، اس نے لیٹر لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ بڑی خوشی سے اس نے مجھے امریکہ سے لیٹر بھیجا۔ شاید کیوں معلوم؟ وہ یہاں MBBS کیا، اس وقت انڈیا کو 2nd رینک آیا۔ اللہ اکبر، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ فری سیٹ اسے امریکہ میں ملی، امریکہ میں MD کیا، وہاں پہلے نمبر پر آیا، وہیں کام ملا۔ کووڈ کا زمانہ آ گیا، کووڈ کے زمانے میں اس نے بہت اچھا کام کیا، تو وہاں کے پریسیڈنٹ نے اسے وائٹ ہاؤس سے لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کیا، تیرے کام کا پورا امریکہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ معمولی ایک بنگلور کی ایک مسجد سے نکلنے والا نوجوان، سیم 2 نوجوان نکلتے ہیں، ایک نوجوان دنیا میں بہت آگے نکل جاتا ہے، دوسرا نوجوان وہی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ نوجوان ماں باپ کا فرما بردار ہے، یہ نوجوان رشتہ داروں کی عزت کرتا ہے، یہ نوجوان بڑوں کا احترام کرتا ہے، یہ نوجوان چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اور جو دوسرا نوجوان ہے نا، وہ غرور اور تکبر میں جیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے زمین کے اندر ہی دھسا دیا اور اس نوجوان کو آسمان میں اٹھا دیا۔ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب کہا جو مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، سبحان اللہ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، کیا کرے وہ؟ پڑھو یہ حدیث، زور سے پڑھو، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اچھے سے یاد رکھو، باپ اور چچا لڑ رہے ہیں، آپ مت لڑو، ماں اور خالہ لڑ رہے ہیں، آپ مت لڑو۔ اللہ کے لیے بچوں کے تعلقات سب سے اچھے ہونے چاہیے، خاندان کے ہر فرد سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہم سبب بنے رشتوں کے جوڑنے۔ ماں باپ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث ہے، دوسری ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، کتنی بڑی حدیث ہے، اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ اگر ہو جاتا ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ مٹانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اللہ مجھے توفیق دے، پھر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ان رجلا، ایک آدمی، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی سے کہا، انی اصبت ذنبا عظیما، میرے سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میرے سے ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ ہمارے سے بھی ہوتا نہیں کبھی؟ ہمارے سے گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہمارے سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ صحابہ میں فوراً احساس ہوتا، میرے سے ایک بڑا گناہ، ذنبا عظیما
فاطمہ هل لي من توبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے توبہ کا راستہ ہے کیا کروں میں، کیا کروں گا تو یہ گناہ مٹ جائے گا؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے کیا؟ کیا کہا؟ امی زندہ ہیں، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ وہ صحابی کا جواب کتنا پیارا ہے، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوال ہے دوسرا سوال، هل من خالہ، کیا جملہ ہے؟ خالہ زندہ ہے کیا؟ ماں نہیں تو کم سے کم ماں کی بہن زندہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جی میں یہ بولنے سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں، میرے استاذ محترم عبدالعزیز صاحب کے بہت سالوں کے استاذ ہیں، حافظ حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے، میرے استاد ہیں۔ آج جو ہم بول رہے ہیں نا وہ انہوں نے ہی سکھایا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں ان کو لے کر مدینہ گیا، مدینے میں آج بھی ایک بہت بڑے عالم زندہ ہیں، شیخ البانی کے دوست، دونوں مل کر ایک ساتھ پڑھائے ہیں، عبد المحسن العباد حفظہ اللہ۔ عصر کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ملنے کے لیے گئے ان سے، ان کے بیٹے بیٹھے تھے وہاں، بہت بڑے عالم سعودیہ کے، عبد الرزاق البدر۔ انہوں نے کہا کل صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کر لیجیے۔ دوسرے دن صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے پورا قافلہ ہمارا ان کے گھر پہنچ گیا۔ انشاءاللہ کبھی مدینہ جاؤ، مسجد نبوی جاؤ، انشاءاللہ مسجد نبوی میں یہ عالم کا درس ہوتا ہے، کھڑ کے دیکھو یہ کون سا عالم ہے، عبد الرزاق البدر، بہت بڑے عالم۔ شیخ ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے استاد محترم، وہ آ کر پوچھے شیخ تمہارے جوتے کہاں ہیں، آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟ شیخ نے ڈرتے ہوئے کہا غلط جگہ پر تو میں نے جوتا نہیں چھوڑ دیا، بڑے حساس آدمی، کہاں میرے جوتے؟ وہاں ہیں۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس وقت جو بعد نماز مغرب مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے گئے، شیخ کے جوتے اٹھا لیے۔ شیخ ہم سامنے ہیں، یہ کوئی روایتی واقعہ نہیں، ہمارے سامنے کا واقعہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے طلبہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے عبد الرزاق البدر اور شیخ کو جوتا پہنائے، ایک جملہ بولے، یہ میرے استاد نہیں ہے، میں کبھی ان سے پڑھا نہیں، مگر ان کی کلاس میں جو تھے وہ میرے استاد ہیں، یہ میرے استاد کے دوست ہیں، استاد کے دوست کی بھی ہمارے دین کے اندر اتنی عزت ہے، تبھی جا کر کے علم حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی ہم حیران ہو گئے، ہم سمجھتے تھے عربوں کے اندر ادب نہیں ہوتا، ہم نے کہا ان میں جتنا ادب ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے اندر جو ادب و احترام ہے۔ یہاں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے توبہ ہے؟ نبی نے کہا ماں ہے کیا؟ پہلا سوال، ماں نہیں ہے، خالہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ کہاں جی آج خالہ کے اندر، کون سی خالہ کو پوچھ کے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ دیکھو، سبحان اللہ۔ ہاں هل لك من خالہ؟ قال نعم، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہاں ہاں۔ قال برہا، جاؤ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، خالہ کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو تمہارے بڑے بڑے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ساتھ کریں گے تو، ماں کے ساتھ کریں گے تو بولنے میں اچھا لگ رہا ہے، آپ غور سے سن بھی رہے ہیں، یہ کڑوی حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے۔ شہر بنگلور میں جاؤ، ایئرپورٹ کے قریب جاؤ، ایک جگہ ہے وہاں آشیانہ کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے، اولڈ ایج ہوم، جو غلط اصطلاح ہے۔ سبحان اللہ، سینکڑوں بچے اپنے ماں باپ کو ریلوے اسٹیشن میں، بس اسٹاپ پر اپنے ماں باپ کو کہیں روڈ پر چھوڑ کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں سے اٹھا کر ان کو اپنے ادارے میں لا کر۔ میرے بھائیوں، افسوس سے ڈوب مرنے کا ٹائم ہے ہماری قوم کے لیے۔ سبحان اللہ، جس ماں باپ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، نام تھا جاہمہ، کیا نام؟ کیا نام؟ یہ آسانی سے میں چھوڑوں گا نہیں، تم پوچھ پوچھ کو جو ہے بولوں گا، اس لیے پانی ان کو بھی دو۔ کیا نام ہے؟ جاہمہ سلمی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جہاد میں لکھ لیجیے۔ غور سے سنو میرے بھائی، میرا نام جہاد میں لکھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہمہ سلمی سے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ جاہمہ سلمی نے کہا ماں باپ نہیں، صرف ماں زندہ ہے۔ اب نبی کا جو جملہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے عمل کی۔
اللہ کے رسول نے جو کہا الزمہا، کیا جملہ ہے؟ الزمہا، مضبوط تھام لو اپنی ماں کو، یہ ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو مت چھوڑو، اس کی خدمت کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس لیے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ 100% صحیح حدیث ہے۔ یہ مذہب جس نے ماں کے پیروں کے نیچے خدمت کر کے جنت کا حصول جو مذہب نے کہا، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے 2-3 بار مجھے لے کر گئے، میں خود 2-3 بار مجھے لے کر گئے، جا کر کہا شیخ ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے جنازے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اگر تصدیق کرنا ہے کل صبح کی بس پکڑ کے جاؤ، ماں باپ مر جاتے ہیں مگر بچے جنازے میں تک نہیں آتے ہیں، ہم ہی تکفیر کرتے ہیں۔ آج امت کی حالت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا انما ترزقون بضعفائکم، انما تنصر هذه الامه بضعفائها باخلاصهم وبدعائهم۔ اللہ کے رسول کا یہ جملہ ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے گھر میں جو کمزور لوگ رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی وجہ سے اور بزرگ ماں باپ کی وجہ سے تمہارے گھروں میں رزق آتا ہے۔ اور نبی نے یہ بھی جملہ استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما تنصر هذه الامه، اس امت کی مدد کی جائے گی۔ کس کی؟ ذرا زور سے۔ لوگ فون کر کے سوال کرتے ہیں کیا شیخ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں فون کر کے۔ یہ حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصر هذه الامه بضعفائها۔ سبحان اللہ، اس امت کی مدد اللہ کرے گا امت میں جو کمزور لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی اخلاص کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد فرمائے گا۔ یہ صرف کچھ باتیں جو میں نے بتائی، یہ اہمیت پر ایک بڑی حدیث پڑھ کر ماں باپ کا حق کیا ہے اس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ حدیث سنیں گے، حدیث سنیں گے۔ سبحان اللہ، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عمرے کرتے ہیں، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنائے، حج مبرور بنائے، اللہ ان کو اخلاص عطا فرمائے۔ مگر یہ حدیث ایک بات سن لیجئے گا، عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، جاء رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، غور سے حدیث سننا۔ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک چیز میرے ساتھ چل رہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس آدمی نے یہ جملہ استعمال کیا، وصلیت الخمس، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ کتنی باتیں؟ اس آدمی نے کتنی باتیں کہی نبی سے؟ کیا کیا 3 باتیں ہیں؟ جی ادھر والے بھی بول سکتے ہیں، خالی ان کچھ ستانا نہیں، ادھر والے بھی بولیے، کیا 3 باتیں ہیں وہ؟ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو ہو گئی وصلیت الخمس، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ آگے چلیں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، میں میری مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4۔ 5ویں بات، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، میں رمضان کی روزے بھی رکھتا ہوں۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جواب دیا جو اتنے کام کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اور اپنے اور جو ہے وصمت شہر رمضان، رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کا ایک جواب ہے، من مات علی ھذا، جو بھی آدمی ایسی حالت میں مرے گا اس میں یہ عمل رہے گا، اسی لیے میں نے گنا دیا آپ کو، اس میں یہ عمل رہے گا، من مات علی ھذا کان مع النبیین، مرنے کے بعد اس کا جو مقام ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ رہے گا؟ جی نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ دوسرا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ غور سے سنو، اب جو ٹکڑا پڑھنے والا ہوں حدیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، 2515 حدیث کا نمبر ہے۔ علماء نے اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں زکات دیتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا جواب ہے، اس حال میں اگر تم مرے گا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک جملہ ہے،
حدیث کے آخر میں وہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو، مالن یعقہ والدین، یہ اس وقت ہوگا جب تو والدین کی نافرمانی کیے بغیر دنیا چھوڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی حدیث؟ حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ جی ہاں، حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں تب ملے گی، تیری نماز، تیرا روزہ، نمازیوں غور سے سنو، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات اور یہ سارے اعمال تمہیں تبھی فائدہ پہنچائیں گے جب تم والدین کی فرما برداری کے ساتھ یہ دنیا چھوڑو گے۔ اگر والدین کو ناراض کر کر اگر یہ سارے عمل تم کر رہے ہو، اس کا ویسا فائدہ نہیں پہنچے گا جیسا پہنچنا چاہیے۔ پورے میرے موضوع میں نا یہ ایک حدیث بول کر میں چلا جاؤں، یہ ایک حدیث بول کر میں چلا جاؤں نا، میرا موضوع ختم ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں اچھے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، آنکھیں دیکھ کر ترس جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ڈرو اللہ سے ڈرو، سبحان اللہ۔ خاص کر پڑھے لکھے لوگ، ہمارے اس کے اندر بنگلور کے اندر 2 بچے، دونوں ڈاکٹر، کتنی محنت سے ماں باپ بناتے ہیں ڈاکٹر، اور دونوں کی دونوں فائل میں سٹل۔ ادھر ماں باپ کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ماں مر کر 3 دن تک پتہ بھی نہیں چلا اس کی ماں مر گئی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ معلوم، بدبو جب باہر پھیلی، پڑوسیوں نے کہا اس گھر میں سے بو ہو رہی ہے، تب پولیس میں کمپلین کیا گیا، پولیس نے دروازہ توڑا، اندر دیکھا تو ماں مری ہوئی ہے۔ تم کو ڈاکٹر بنا کر فائدہ کیا ہے؟ انجینئر بنا کر فائدہ کیا ہے؟ تمہاری ماں مر کر 3 دن ہو چکے ہیں اور تمہیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اصل بات پر آتا ہوں۔ والدین کا حق بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 5۔ کون اس پر عمل کرے؟ جی آئندہ سے ان کو ہاسپٹل میں بلانا کو، یہ مولوی کو ہرگز بلانا، پوچھ کو دماغ خراب کرتا ہے۔ نہیں کہا بھائی، ان کو ایک چھوڑ کو سب کو بلاؤ۔ جی ہاں، کون اس پر عمل کریں گے بھائی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے میری گزارش ہے، امریکہ میں کون کی بیٹھا ہے تو میں اس سے بات کر رہی، موبائل فون کے ذریعے سے۔ کوسی کی دنیا میں کون کی بیٹھ کر ہے تو میں اس سے بات کر رہے ہیں۔ تمہارے بازو پیٹ کے اوپر تمہاری ماں بیٹھی ہوئی ہے، اسے بات کرنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عجیب بچے ہیں آج کے نوجوان، گھر میں مہمان آئے ہیں، انہیں بولنا پڑتا ہے، آؤ بھائی مہمان آئے ہیں، ان سے بات کرو۔ تمہارے والد کے دوست، تمہارے چچا، تمہارے تایا، یہ مولوی صاحب ہیں، بچہ موبائل چھوڑ کے نہیں ہٹتا ہے، کوسوں میل دور۔ سبحان اللہ، یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت سن لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے تعلق سے اور ان کا حق بتا کر، پھر بچوں کا بھی ہے، دونوں موضوعات مجھے دیے ہیں۔ جی ہاں، وہ تھوڑا سا بول کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک چیز پڑھتا ہوں، تمہارے رب کا حکم ہے عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ کتنا پیارا ہے اللہ کا بہتر، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اگر تم زندہ ہو، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، غور سے میرے ساتھ رہو، یا دونوں۔ علماء لکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہوتے اکثر ایک میں چلے جاتے ہیں، ایک ہی زندہ رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے ایک کہا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بڑھاپے کی عمر کو آتے آتے دونوں ایک ساتھ نہیں آتے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے ایک کا تذکرہ کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں تمہارے پاس ہیں، دونوں بوڑھے ہیں، تو تم یہ کام نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ ایک ایک کام میں گناتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے تو بولو ہاں حضرت معلوم ہے، ہم عمل کر لیں گے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ نہیں معلوم ہے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے فلا تقل لہما اف، پڑھو میرے ساتھ، اور ایک بار پڑھو، ذرا زور سے پڑھو ماشاءاللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، عربی زبان میں ڈانٹنے کے لیے اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے، اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک چھوٹا لفظ ذکر کرتا. پہلی چیز ہے ماں باپ بڑھاپے کو چلے جائیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بڑھاپے میں. میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں ماں باپ کو پالنے سے زیادہ ضروری ہے ان کی باتیں سن کے صبر کرنا. بڑھاپے میں وہ ایسی باتیں کریں گے, ایسی باتیں کریں گے تمہیں غصہ دلائیں گے, تمہارے سامنے دوسرے بھائی کی تعریف کریں گے جو نہیں دیکھتا ہے, جو نافرمان ہے, اور کسی کی تعریف کریں گے, اندر سے تمہارا کلیجہ جل جائے گا. مگر ایسی حالت میں بھی قرآن یہ کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ بولو. کیا نہیں بولنا؟ انشاءاللہ. کون کرے گا عمل اس پر؟ مشکل ہے, مشکل ہے جی. فلا تقل لهما اف. جی کتنا بڑا جملہ ہے, ماں باپ کو اف نہ کہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. سیکنڈ ہے یہ. دوسرا جملہ یہ بھی پڑھ دو عربی میں, ولا تنهرهما. کبھی ڈانٹو نہیں ان کو, زور سے ہی بات کرو ماں باپ کو. بیٹھو جی خاموشی, نہیں بولنا ایسا, نہیں بولنا ایسا. آپ کو عقل نہیں ہے, نہیں بولنا ایسا. والدین کے لیے ایسے جملے نہیں جائے, کبھی انہیں نہیں ڈانٹنا. ولا تنہرہما, انشاءاللہ. وقل لہما قولا کریما. کبھی کبھی دیکھ کر دل روتا ہے. جی ہاں, 4 بچے 5 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے. یہ ایک ماں کو یہ 5 بچے نہیں پالتے. صحیح کیا بھائی؟ گواہی دو جی. تو رکھ لے ماں, میں خرچہ دے ڈالتا ہوں. تو رکھ لے ماں, میں دے ڈالتا ہوں. جی ہاں, بیوی پریشان ہو جاتی ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے, چلنے پھرنے کے لائق ہے وہ ٹھیک ہے, اگر بستر پر ماں باپ پیشاب پیخانہ کرنا شروع کر لیں, ایسی حالت میں سارے بچے بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں تو کہوں گا خوش نصیب ہے وہ آدمی, خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اللہ نے ماں اور باپ اس کے گھر میں رہ کر ان کی خدمت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ خوش نصیب آدمی ہے, اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. دوسرا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اف نہ بولو. دوسرا کیا ہے؟ انہیں ڈانٹو نہیں. ولا تنہرہما. تیسرا اللہ کا ادب کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما. جب بھی بات کرو اپنے ویلیوم کو ڈاؤن رکھ کر بات کرو. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بات کرنا, نرم بات کرنا. اپنے والیوم کو نیچے کر کے وقل لہما قولا کریما. سبحان اللہ. کبھی کر کے دیکھو. کتنے ہوئے؟ چوتھی بات وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. ابھی شیخ مچھلیوں کے بارے میں بتا کر گئے اور اللہ کی قدرت اور اس کے رزق کی جو ماشاءاللہ تقسیم ہے اسے سمجھا کر گئے تمہارے سامنے. یہ جو میں چوتھا پڑھ رہا ہوں نا, یہ پرندے کے بارے میں. کس کے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پرندہ جس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ سمیٹ لیتا ہے. دیکھیں کبھی پرندہ کو اپنے پر سمیٹتے ہوئے دیکھیں, پرندے کو سر پر سمیٹتے ہوئے دیکھیں. بھئی نوجوان بولو. کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے کھڑو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سمیٹ لو. عین کے لیے کھڑے ہونا, اپنے آپ کو ذرا جھکا کر اپنے آپ کے دونوں بازوؤں کو ذرا چھوڑ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کتنے ہوں؟ آخری وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمیشہ ماں باپ کو دعا دو. جن کے ماں باپ مر چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے, یہ 5واں جو جملہ ہے نا, ہمیشہ ہر دعا میں یاد رکھو. انشاءاللہ ہر دعا میں یاد رکھو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, مرنے کے بعد بھی اگر بچوں سے اگر جو فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں. الحمدللہ دعا کرو. انشاءاللہ کیا دعا کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے جیب میں آدھا باٹل ہے عطر کا. پونا میں درس دے رہا تھا, ایک صاحب لا کر گفٹ دیے. اس دعا کا اردو معنی جو بھی آپ میں بولیں گے وہ آدھا باٹل ان کا. جی ہاں, اجمل کا ہے عطر. عالم نہیں ہونا, مدرسے کے فارغ نہیں ہونا. جی ہاں جی, عطر جو ہے اجمل کا ہے. جو بھی اس دعا کا ترجمہ بولیں گے انشاءاللہ میں فضیلت الشیخ عبد الوہاب جامعی حفظہ اللہ کے ہاتھ سے یہ عطر کا باٹل ان کو دینے کر آؤں گا. جی کوئی ادھر؟ آپ عالم تو نہیں ہے نا؟ کھڑی, دعا کا ترجمہ بولیے.
رب ارحمہم، جی آپ ہی نے تو ہاتھ اٹھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا معنی ہے اس کا؟ بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، صرف آپ نہیں جتنے بھی کھڑے اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جلسہ آخری میں آپ آئیں انشاءاللہ، شیخ کے ہاتھ سے وہ لے کر جائیں۔ پانچواں جو ادب سکھایا گیا الحمدللہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سبحان اللہ، بڑے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ عطر کا بوٹل ہم نہ ملتا تو اچھا تھا، عطر کے بوٹل سے 1000 گنا بہتر یہ 5 چیزیں لے کے جاؤ، یہ 5 چیزیں اس مجلس سے لے کر جاؤ، اور اس سے بہتر ہے اس پہ زندگی بھر عمل کرو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچپن میں جیسے جس رحم سے اس نے پالا، کیا جملہ ہے اللہ کا، بچپن سے جس رحم سے اس نے پالا ہے، رات میں ایک مرتبہ نیند بیدار ہو گئی تو نیند نہیں لگتی۔ جو چھوٹا بچہ ہوگا نا، اس کے لیے ماں جتنی بار روتا ہے اتنی بار اٹھتی ہے، جتنی بار روتا ہے اتنی بار اٹھتی ہے۔ اور میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اسے فین نہیں چاہیے، اسے فین نہیں چاہیے، بیٹے کو فین چاہیے، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، تمہارے طرف سے مجھے نیند نہیں آتی۔ جی بچپن میں کس طرح سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ابن عمر کا ایک جملہ بول کر تھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک آدمی طواف میں آیا، کہاں جی؟ طواف میں آیا، اپنی ماں کو اٹھا کر لایا، اللہ اکبر۔ ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے اسے پیش کیا ہے اسی آیت کی شرح میں، آیت نمبر 20 پر 3 سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کندھے پہ اٹھا کے لایا اور پورا طواف کرایا، سعی کرایا۔ پھر اس نے آ کر ابن عمر سے پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں اٹھا کے لایا ہوں، اللہ اکبر۔ تو ابن عمر نے ایک جملہ اس کو جواباً کہا، لا بظفر واحدہ، کیا کہا؟ لا بظفر واحدہ، تو تو حق کی بات کرتا ہے، تو پیدا ہوتے وقت ایک چیخ مارا نہیں تیری ماں نے، وہ ایک چیخ کا تو نے حق ادا نہیں کیا، تو کہتا پوری زندگی کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ ہمارے والدین کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا حصہ ہے میری تقریر کا، ماں باپ کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ کچھ منٹ شاید میری تقریر کے ہیں، 8:30 بجے کے قریب میری گھڑی میں انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ جہاں ماں باپ کا حق ہے وہاں بچوں کا بھی حق ہے۔ ایک سوال علماء کرتے ہیں، اس کا جواب علماء ہی دیتے ہیں، آج بچے نافرمان کیوں ہیں؟ آج بچے، میری تقریر کو تھوڑا ٹرن کر رہا ہوں جی، والدین اور اولاد دونوں کے حقوق مجھے دیے گئے ہیں، ذرا سا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 10 منٹ انشاءاللہ۔ آج بچے نافرمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وجہ ماں باپ ہی ہے۔ وجہ کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ کیسے ماں باپ وجہ ہے؟ اس کے جسمانی تربیت کی پوری فکر ہے، مگر اس کی روحانی تربیت کی ماں باپ کو فکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ میرا جملہ سا شاید ذرا فصیح ہو گیا، آیا کیا سمجھ میں جملہ تمہیں؟ نہیں آیا تو سچ سچ بولو، نہیں آیا جی۔ اس کی جسمانی، کھایا کیا بچہ؟ ایسے بھی ماں باپ ہیں سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کے کھلاتے ہیں، بغیر کھائے کے نہیں سونا بچہ۔ بچہ دودھ پیا کیا؟ بچہ کھایا کیا؟ اسکول کو گیا کیا؟ ٹیوشن کو گیا کیا؟ فلاں کیا؟ ساری فکر ہے۔ بچہ نماز پڑھا کیا؟ پوچھتے کیا؟ پوچھتے کیا؟ کیونکہ انہوں خود نماز نہیں پڑھتے حضرت، انہوں خود نماز نہیں پڑھتے۔ بچہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ قرآن پڑھا کیا؟ بچہ اللہ کا حق ادا کیا کیا؟ اگر بچہ بچپن میں باپ نے بچے کو، میں ایک چیز بتاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، اگر بچپن میں باپ نے بچے کو اللہ کا حق سکھایا ہے، اللہ کی قسم بچہ بڑا ہو کر خود بخود ماں باپ کا حق نبھائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اچھے سے یاد رکھیے۔ رونا آتا ہے آج کے زمانے میں، ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں حضرت عمر کے پاس آئے، یہ ایک جملہ بھی سمجھ گئے تو بچوں کے تعلق سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ باپ نے حضرت عمر سے آ کر کہا، یہ میرا بچہ ہے۔ ابو عدنان منیر قبر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تربیت اولاد، اس کتاب کے اندر زاد المعاد کا حوالہ دے کر اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، نوجوان بچہ ہے، ایک بات بھی میری نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، کبھی کبھی
جمعہ میں سلام پھیر کے بیٹھتا ہوں، کبھی 5 کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20 لوگ سامنے آتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں رونگٹے میرے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ایک شخص کیا، میرے گھر کی بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی شیخ، واپس آئی ہے 1 ہفتے کے بعد، اسے عدت گزارنا کی نہیں. کیا سوال ہو رہا ہے میرے سے جی؟ اسے عدت گزار، ایک بڑی نوجوان بچی، ویل ایجوکیٹڈ بچی، پڑھی لکھی بچی چلی گئی ہے، واپس آئی ہے، شیخ عدت گزارنا نہیں گزارنا ہے. اللہ اکبر. وہ زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں، جو حقیقت ہے اسے بیان کرو. ایسے ایسے سوالات مجھ سے ہوتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر یاد آتے ہیں، وہ باپ اور وہ بیٹا یاد آتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر سے باپ کہہ رہا ہے یہ میرا بچہ ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بخاری کا واقعہ بول دیتا ہوں، بعد میں یہ بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی ہاں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے. آپ نے درس دیتے دیتے ایک سوال کیا، بولو جی ایک درخت ہے، مومن کی مثال وہ درخت کی طرح ہے، کوئی چیز اس کی ویسٹ نہیں ہوتی. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا، باب طرح امام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے کہ سامنے والوں سے سوال کرے. میں اسی حدیث پہ عمل کرتا ہوں، میں اسی حدیث پر صحیح بخاری کے عمل کرتا ہوں. نبی نے سوال کیا، بتاؤ جی ایک درخت ہے، مومن کی مثال وہ درخت کی طرح ہے، کون سا جی جھاڑ ہے؟ سبحان اللہ. میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی بار سنا ہے الحمدللہ. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا دماغ جنگل کو چلا گیا، ڈھونڈنے لگے جھاڑ کون سا ہے، نہیں ملا. اللہ کے نبی نے خود کہا کھجور کا جھاڑ ہے. کون سا؟ اب آگے سنو، بیان ختم ہو گیا، بیان ختم ہو گیا. باپ اور بیٹا دونوں اٹھے مجلس سے. باپ کا نام عمر، بیٹے کا نام عبداللہ. کیا نام؟ باپ کے ہاتھ میں بیٹے کی انگلی ہے، دونوں اللہ کے نبی کے در سے باہر جا رہے ہیں. بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے. ابا عمر سے رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے جو سوال کیا آپ کو وہ جواب نہیں معلوم تھا؟ حضرت عمر کہہ رہے نہیں مجھے نہیں معلوم تھا. غور سے سنو، اچھے سے غور سے سنو. پھر وہ بچہ بولتا ہے، چھوٹی عمر کے تھے وہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہا اے ابا مجھے معلوم تھا. کیا کہا؟ جاتے جاتے عمر کھڑے ہو گئے، باہر جاتے جاتے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے بچے سے کہا، اللہ اگر تو جواب نبی کا دے دیتا، اللہ کے رسول کے سوال کا جواب اگر اس مجلس میں میرا بیٹا دے دیتا، اللہ اکبر، مجھے پوری دنیا سے زیادہ خوشی ہوتی. اہل علم نے لکھا ہے بیٹے کی کون سی کامیابی پر باپ کو خوشی ہونی چاہیے، یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. بیٹے کی ایک 15 دن پہلے ہم لوگ بھٹکل گئے، شیخ بھی تھے، عبدالعظیم صاحب بھی تھے، سب تھے. گریڈ 1 میں ایک بچے کو لا کر اسکول میں ڈالا گیا ہے. کس میں؟ SSLC میں نہیں، کہا گریڈ 1 میں. اور ڈالنے سے پہلے وہ 6 سال کا بچہ حافظ قرآن. کیا ہے؟ اور سے سنو، وہ 6 سال کا بچہ گریڈ 1 میں آنے سے پہلے وہ بچہ گھر میں حافظ ہو کر آ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تربیت اگر ایسے لے کر جاؤ نا تو انشاءاللہ بچپن سے. میں نے پوچھا کیسا 6 سال میں بچہ حافظ ہو گیا؟ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو فرما بردار بنائے. نہیں جی نہیں ہے، تمہاری دعا بھی کرتے نہیں، اس کے اوپر آمین بھی بولتے نہیں تم لوگ. جی اللہ ہماری نسلوں کو فرما بردار بنائے، ان کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ ان کو صحابہ کی طرح بنائے. اگر بچیاں ہیں، عورتیں اگر ہیں، کسی کا نام اگر فاطمہ ہے، کسی کا نام اگر عائشہ ہے رضی اللہ عنہما، کسی کا نام اگر ختیجہ ہے رضی اللہ عنہا، کسی کا نام اگر آسیہ ہے رضی اللہ عنہا، کسی کا نام اگر ایک چھوٹ رہا ہے مجھ سے، 4 ایک حدیث میں ہیں اور ایک حدیث میں ہے، کسی کا نام اگر حضرت مریم کے نام سے مریم ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے طرح ہماری بچیوں کو بنائے. خالی نام نہیں،
اللہ انہی کے صفات ان میں عطا فرمائے، وہی پردہ عطا فرمائے۔ ابھی حضرت عمر کا یہ قصہ سن لیجئے، بات میں ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر سے جب باپ نے شکایت کی، اگر واقعہ معلوم ہے تو میں ایسے ہی دعا کر کے بات ختم کر کے جاؤں گا، کیا بولتے ہیں؟ ہر بات میں پیچھے سے آواز آ رہی ہے، بولو مولوی صاحب، سامنے سے جو ہے کیا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے سوال کیا، نیچے سر جھکا کے کہا، بیٹا تجھے جنت میں جانا ہے؟ بیٹا سر اٹھایا، نوجوان لڑکا ہے، ہاں مجھے جانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا۔ ایک کنیکشن ہے، ان رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا۔ تو اگر تیرے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو کیسا جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچے کی آنکھوں سے۔ اس نے، اے امیر المؤمنین، میرا ایک سوال ہے، آپ نے میرے باپ کا حق بتا دیا، کیا میرا بھی حق میرے باپ پر ہے کیا؟ بچے کا حق باپ کے اوپر ہے کیا؟ عمر نے کہا ضرور ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا حق ہے؟ سبحان اللہ، کیا حق ہے؟ بیٹے کا حق کیا ہے؟ دیکھ با، میں تجھے پڑھا ڈالوں، تجھے انجینئر، تجھے ماسٹر بنا ڈالوں، ہاسپٹل میں 4 گھر رکھو ہوں تیرے واسطے، اس سے بڑھ کو میں تیرے واسطے کیا بھی نہیں کر سکتا، جو کرنا تھا کرنا لیا تھا۔ ہمارا ابا مجھے کیا بھی دیا نہیں، یاد رکھو، میں زیرو سے شروع کریا سو۔ بیٹے کو باپ سمجھاتا ہے، میں زیرو سے شروع کریا، لیکن آج میں اس حالت میں ہوں، میں تجھے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا حق میں نے ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسے ہیں باپ، میں نے دیکھا ہے ایسے باپوں کو، سبحان اللہ۔ لیکن عمر نے کچھ دوسرا کہا، اگر قیامت میں باپ بچنا چاہتا ہے، روز قیامت میں اگر یہ کہنا چاہتا ہے ہاں میں نے میرے بیٹے کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ بہت غور سے آپ سن رہے ہیں اس بات، بہت غور سے۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں میرے بچے کا حق ادا کروں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے بچوں کا حق ادا کر پائیں، ان کے جسمانی حق کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی حق کو بھی اللہ ہمیں ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں ساتھ میں ایک بات بول کر اس بات کو آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ۔ خاص طور پہ عورتیں اوپر ہیں نا، الحمدللہ، خواتین میری بات کو سن رہی ہیں، میری ماں اور میری بہنوں، الحمدللہ تمہاری زبان میں بڑی تاثیر ہے، عورت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ آپ سب ہنسیں گے، آپ مسکرائیں گے، عورت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ کیا شیخ کیسا بولتے ہیں تمہیں؟ جی ہاں، فرعون کھڑا ہوا ہے، کون؟ فرعون، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ آتا ہے بہتے ہوئے، فرعون کو معلوم ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی فرعون سے کہتی ہے لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے مت مارو، اسے، یہ بچے کو مت مارو، اسے ہو سکتا ہے نفع اٹھائیں گے، اسے ہم بچہ بنا لیں گے۔ فرعون بھی عورت کی بات مانا ہے، سبحان اللہ۔ کون جی؟ دوسرے نہیں مانیں گے جی۔ عورت کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، وہ فرعون کو بھی منا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تمہاری زبانوں میں۔ تم سے میری گزارش ہے، تہجد میں اٹھو، رات میں جلدی سو جاؤ، سلاؤ بچوں کو، تہجد میں اٹھو، خود وضو بنا لو، بچوں کو بازو کھڑا لو، بچیوں کو خاص کر کے سے بچیوں کو بازو کھڑا لو، خود تہجد پڑھو اور بچیوں کو تہجد گزار بناؤ۔ یقین مانو انشاءاللہ تعالی اس گھر کی بچی جہاں بھی جائے گی رونق لے کر آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، جب میں آنکھ کھولا میرا باپ مر چکا تھا، یتیم تھے، میں نے میری ماں کو نہیں دیکھا، میں چھوٹا سا بچہ، روزانہ میری ماں رات میں اٹھتی، وضو بناتی اور مجھے بھی اٹھاتی، میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جیسا جیسا میری ماں کرتی ہے اسے دیکھ کر میں نقل کرتا تھا، سبحان اللہ، میں بھی وضو بنا لیتا، اور بازو کھڑے ہو کر میں بچپن سے میری ماں کے ساتھ تہجد پڑھنے کی عادت پڑی، مرتے دم تک وہ عادت میرے ساتھ رہی۔ اللہ ہماری بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سن لو حضرت عمر کا جو جواب ہے، سن لو، تقریر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے باپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اچھی عورت سے شادی کروں، اس سے اگر شادی کروں گا اس سے ہونے والے جو بچے ہیں نیک صالح ہوں گے،
بچے کہاں تو جی حضرت عمر بول رہے ہیں، ہر ایرے غیرے سے چہرہ دیکھے، رنگ دیکھے، پسند کر کے کر لیے، کچھ نہیں دیکھے آگے پیچھے، اور پھر کوشش پر کوشش کر رہے ہیں بچے سدھر جائیں، بہت مشکل ہے۔ پہلی چیز بچہ بولا ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ کرنے کے بعد ایک اچھا نام رکھنا۔ کیا کرنا؟ ایک اچھا نام۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا کیا ہے؟ کہا بچہ جب ذرا بڑا ہو جائے اس کی انگلی پکڑ کر قرآن پڑھنے کے لیے ڈالنا، اللہ کی کتاب پڑھانا اسے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ سر اٹھا کر بولا ایک بھی حق میرا باپ میرا ادا نہیں کیا۔ مجوسی عورت سے محبت ہو گئی، مسلمان سے بھی نہیں، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ میری ماں ایک مجوسی عورت ہے، اور جب میرا نام رکھنے کی باری آئی، سنو غور سے، اچھے نام رکھو بچوں کو، اس کا کچھ تو معنی ہو، ایسے نام رکھو۔ حضرت ایک لیٹس جو، یہ لیٹس کے چکرات چھوڑو، جی ہاں اچھے نام۔ میرا نام اس نے جوان رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ ایک چھوٹا کیڑا ہے وہ کیڑی کا نام میرا رکھ دیا، اور ساری زندگی میں کبھی بھی میرا ہاتھ پکڑ کر کبھی اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا۔ حضرت عمر نے باپ سے کہا ادھر تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، آج تو چاہتا ہے کہ یہ تیرا حق ادا کرے؟ یہ ناممکن چیز ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ ان نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ ان کے عقیدے کو مضبوط کرے، اللہ ان کے اخلاق کو مضبوط فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ خاص طور سے ساری دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم لوگ موجود ہیں اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مدد فرمائے، ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ اللہ ہر وہ میرا بھائی، کوئی جمعہ میرا اس کے بغیر نہیں ہوتا، میرا ہر وہ بھائی جو شرک کی بیماری میں ڈوبا ہوا ہے اللہ وہ بیماری سے اسے شفایابی عطا فرمائے۔ ہر وہ میرا بھائی جو توحید کی دولت سے دور ہے اللہ اسے توحید کی دولت سے نوازے۔ ہر وہ میرا بھائی جو قبر پرستی اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اس نحوست سے اسے بچائے۔ اللہ میرے ہر بھائی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اور اسی اتباع سنت کے نام پر ایک اچھے قرآن و حدیث کے نام پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس جلسے کو رکھا ہے محنت کی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ دنیا و آخرت میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔